السلام علیکم۔ وائس آف پبلک کے ساتھ میں ہوں کاوش میمن۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے وہ مسلسل تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ 24 گھنٹوں کی اگر ہم بات کریں تو 5000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے اور اموات کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مجموعی طور پہ اگر ہم بات کریں تو پاکستان 1 لاکھ سے زائد کیسز یہاں پر ہو چکے ہیں اور اموات بھی ہیں وہ 2000 کو کراس کر گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے آج ایک بار پھر قوم کو اعتماد میں لیا اور انہوں نے ایک بار پھر سخت لاک ڈاؤن کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سخت لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں 25% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ انہوں نے آج ایک بہت اہم بات کی اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے جو SOPs بنائی تھی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے جو SOPs بنائی ہے اس میں کسی قسم کی نہ تاجر جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں نہ عوام ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو بڑا سخت موقف آیا عمران خان کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں خود مانیٹر کروں گا اور ایک ایک چیز کو ہم دیکھیں گے اب SOPs پر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے اور ہم اب سے کارروائیاں بھی ہوں گی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پنجاب حکومت کو خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ پاکستان لاک ڈاؤن ختم کرنے کی کسی ایک شرائط پر بھی پورا نہیں اترتا اور انہوں نے یہ تجویز کی ہے کہ پنجاب میں 2 ہفتے کا سخت لاک ڈاؤن کیا جائے۔ WHO نے جو تجاویز دی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج سندھ حکومت کا بھی ایک اہم بیان سامنے آیا ہے جس میں ایک بار پھر سخت لاک ڈاؤن کے آپشن پہ سندھ حکومت غور کر رہی ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہم تمام صوبوں کو اور وفاق کو اس میں شامل کریں گے، ان سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جب 2 ماہ کا ایک سخت لاک ڈاؤن لگتا ہے تو اس میں بھی ہم نے دیکھا، خاص طور میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، سندھ حکومت سب سے پہلے آگے آئی اور لاک ڈاؤن کا اعلان کیا۔ اس کے بعد پنجاب اور دیگر صوبوں نے لاک ڈاؤن کیا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ شروع کے جو 14 دن تھے یا 15 دن کہہ لیں، سخت قسم کا ایک لاک ڈاؤن تھا۔ تمام جو شاپنگ مالز ہیں، جو بازار ہیں وہ بند تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم آتے ہیں، خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک فلو ہے اور مطلب ہمیں ایک سخت قسم کا لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ریلیکسیشن کا وہ سلسلہ شروع ہو گیا، نرمی ہونا شروع ہو گیا لاک ڈاؤن میں۔ پھر سندھ کو بھی نرمی کرنی پڑی، پھر سپریم کورٹ نے بھی اس میں جس کو کہتے ہیں کہ ایک بیان جاری کیا کہ شاپنگ مالز کو کھولا جائے، بازار کھولے جائے۔ پھر سندھ حکومت نے بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کی۔ اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ جو کیسز ہیں اس میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ WHO نے بھی اپنے جو خط ہے اس میں یہی کہا کہ جب پاکستان میں لاک ڈاؤن تھا تب 1000 کیسز رپورٹ ہو رہے تھے، جب لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی تو 2000 کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو گئے۔ اب جب لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا گیا ہے تو پاکستان میں 4000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ یقیناً بڑی الارمنگ بات ہے، بڑی تشویشناک صورتحال ہے اس وقت۔ اور یقیناً حکومت یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ پاکستان جیسا ملک جس کی معیشت کا حال سب کے سامنے ہے وہ زیادہ دیر تک لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں رہ سکتا۔ ہم نے 2 ماہ لاک ڈاؤن کیا، یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں ان 2 ماہ میں ہم بہت کچھ کر سکتے تھے۔ ہم اپنے ڈاکٹرز کو فیسلٹیز دے سکتے تھے، اپنے اسپتالوں میں جو جس چیز کی کمی ہے اس کو پورا کر سکتے تھے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے یہ 2 ماہ بھی صرف ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے میں گزار دیا ہے۔ وفاقی جو وزراء ہے وہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ کسی نے کہا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو مطلب اسپتالوں میں تو کرونا کے اتنے مریض ہی نہیں ہے، ٹریفک حادثات میں اتنے لوگ مر جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وزیر اعظم بھی خدا کے بار بار کہتا رہا کہ یہ تو ایک قسم کا فلو ہے، عوام کو جو ہے نا میڈیا گمراہ کر رہا ہے یا کچھ اشرافیہ ہے وہ چاہتی ہے کہ لاک ڈاؤن ہو۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی تو جو کیسز ہیں وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں، اموات کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان ایشیا کے وہ چند خطرناک ترین ممالک ہے اس کی فہرست میں بھی اب آ چکا ہے۔ SOPs جو حکومت نے بنائی لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد تاجروں سے معاہدے ہوئے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی اجازت ملی تو کہیں پر بھی کسی بھی قسم کی کوئی احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کیا گیا، نہ تاجروں کی جانب سے نہ عوام کی جانب سے۔ تاجروں نے جو حکومت کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم سینیٹائزر کا استعمال کریں گے، گلوز پہنیں گے یا ماسک پہنیں گے، ہمیں کسی بھی بازار میں ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ جب کاروبار کھلا تو ٹرانسپورٹرز کا بھی رد عمل آیا کہ ہمیں بھی گاڑیاں سڑکوں پہ لانے کی اجازت دی جائے، تو پھر صوبوں نے ٹرانسپورٹ بھی چلانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ٹرانسپورٹ میں بھی کہیں اکا دکا کہیں ہم نے دیکھ لیا ہوا کہ شاید کہیں SOPs پر عمل ہو رہا ہو، ورنہ اوور آل کہیں بھی ہمیں SOPs پر عمل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ ہیلتھ ورکرز یا ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس ان کو مسلسل نظر انداز کیا گیا۔ ہر روز جب وہ پریس کانفرنس کر کے حکومت سے مطالبہ کرتے رہے کہ لاک ڈاؤن کیا جائے، اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا جائے، کہ اگر یہ کیسز بڑھتے ہیں اسپتالوں پہ دباؤ بڑھتا ہے، یقیناً اس وقت فرنٹ لائن پر تو وہی لڑ رہے ہیں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ان کے لیے کافی مشکلات ہو جائیں گی۔ اور ہم نے پوری دنیا میں ایسا دیکھا کہ جو ڈاکٹرز
بتا رہے تھے حکومت اسی طرح چل رہی تھی، لیکن ہماری ایک انوکھی حکومت ہے جو سب کے ساتھ تو بیٹھ گئی، سب کے ساتھ تو بات کر لیا، تاجروں کے ساتھ بیٹھ گئی ان کاروبار کھلوانے کے لیے، ٹرانسپورٹرز کے ساتھ بیٹھ گئی کاروبار کھلوانے کے لیے، لیکن کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ گئی تو وہ ڈاکٹرز ہیں، نہ ڈاکٹر سے مشاورت کی گئی، نہ کسی بارے میں کوئی ان سے رائے لی گئی، صرف ڈاکٹرز آئے چیختے رہے چلاتے رہے۔ صاحب آپ دنیا بھر کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے اسمارٹ لاک ڈاؤن کو دنیا بھر میں فالو کیا جا رہا ہے، وہ تو یقیناً WHO کے جو خط ہے اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کے اسمارٹ لاک ڈاؤن کو فالو نہیں کیا جا رہا، بلکہ WHO آپ کو کہہ رہا ہے کہ سخت لاک ڈاؤن کرو، اور پاکستان جو کچھ شرائط ہے لاک ڈاؤن میں نرمی کیا، لاک ڈاؤن ختم کرنے کی، پاکستان اس ایک شرائط پر بھی پورا نہیں اترتا۔ تو یہ بات کو تو اب رہنے دیجیے کہ آپ کے اسمارٹ لاک ڈاؤن کو پوری دنیا میں فالو کیا جا رہا ہے۔ عوام کو بھی یقیناً اب ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور جو حکومت SOPs بنا رہی ہے اس پر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ یہ عوام ہے جو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ تو کہہ رہی کہ بھئی یہ یہودی سازش ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ چائنا کی سازش ہے، یہ اسرائیل کی سازش ہے۔ بھئی جس کی بھی سازش ہے، آپ یہ تو مانتے ہیں کہ کرونا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم یہ سنتے تھے کہ بھئی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، اب تو ہمارے خاندان میں یا جو رشتہ دار ہیں ان میں بھی یہ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اب تو شاید بہت سے لوگ یہ مان گئے ہیں جو نہیں مانتے تھے کہ کرونا نہیں ہے، اب شاید وہ بھی مان گئے کہ کرونا ہے، ہمیں احتیاط کرنی ہے، اور یہ ماسک یہ لگانے سے کوئی فرق نہیں آ جائے گا، کوئی آپ کی عزت میں کمی نہیں آ جائے گی۔ خدا رہا یہ ماسک لگا لیں اور اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں۔ کاوش میمن کو وائس آف پبلک کے اس پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور اس جو وبا ہے اس سے پوری دنیا کو محفوظ فرمائے۔ پاکستانیوں سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ خدا را ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، حکومت نے جو SOPs بنائی ہیں اس پر عمل کریں تاکہ آپ اپنی جو زندگی ہے اس کو بھی محفوظ بنا سکیں، اور اپنے ساتھ جو لوگ رہ رہے ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی بھی زندگی کو محفوظ بنائیں۔ اللہ حافظ۔